ہے کہ ہماری جو مساجد ہیں وہ اب ایک خطرے کی جگہ سمجھی جانے لگی ہیں، اور دنیا ان کو اور مسلمانوں کو ایک خطرناک چیز سمجھنے لگ پڑی ہے. تو یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا اپنا کردار بہت بڑا ایک رول پلے کر رہا ہے. آپ صرف یہ اگر مجھے بتا سکیں کہ آپ کے خیال میں، آپ ماشاءاللہ دیندار بہت اچھے انسان ہیں، اور آپ کے خیال میں آپ مسجدوں کو کیسے ان کا وہ وقار دلایا جا سکے، اور سب سے بڑھ کے مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے ہر عام آدمی کو. علاوہ ہم لوگوں نے تو مسجد کو اس لیے رکھ چھوڑا ہے نا کہ اس میں صرف نماز پڑھیں گے یا عید کی نماز پڑھنے جائیں گے، جمعے کی نماز پڑھنے جائیں گے، لیکن عام لوگوں کو آپ کیسے ترغیب دیں گے کہ وہ مسجدوں میں نماز کے علاوہ بھی جائیں، اور مسجد کا جو امام ہے اس کی عزت اور احترام ہم کیسے معاشرے میں بڑھائیں کہ جب میرے گھر میں کوئی تہوار ہو، فنکشن ہو، شادی ہو، عید ہو، کچھ بھی ہو، تو میں کسی کو انوائٹ کروں یا نہ کروں، اپنے امام صاحب کو تو ضرور انوائٹ کروں، کیونکہ وہ میری مسجد کے امام ہے اور میرے لیے ان کی رسپیکٹ بہت ضروری ہونی چاہیے. تو ان کا وقار بھی ہم کیسے بحال کر سکتے ہیں معاشرے میں؟ جہاں تک پہلی بات یہ تعلق ہے، آپ نے فرمایا مساجد کا وقار کیسے بحال ہوا، تو دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ 24 گھنٹے مساجد اعمال سے آباد تھی. آج ہماری بازار، ہمارے دکان، ہماری باقی جتنی بھی معاشرے کے اندر چیزیں ہیں وہ ہمیں آباد نظر آتی ہیں، لیکن مساجد کے اندر صرف نمازوں کے اوقات کے اندر آپ کو رش بھیڑ نظر آتی ہے، اس کے علاوہ مساجد تقریباً خالی ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج یہ سمجھ رکھا ہے کہ جی مساجد جو ہے وہ صرف نماز کی جگہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مساجد کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تو فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں. اگر یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور اگر یہ کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے ان کی اعانت کرتے ہیں. دیکھیے جس شخص کو یہ یقین ہوگا کہ اگر میں مسجد کو آباد کروں گا تو یقیناً فرشتوں کی ایک جماعت میرے ساتھ رہے گی. اگر میں بیمار ہو گیا تو وہ میری عیادت کرے گی. اگر میں کسی کام کو گیا تو یقیناً وہ میرے ساتھ معین و مددگار ہوں گے. اگر مسلمان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اس موقع پر میں وہ حدیث سنانا ضروری سمجھتا ہوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جب اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا تو 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے. تو جس مسلمان کے سامنے یہ سارے فضائل ہوں گے وہ کبھی بھی کسی بھی حال میں، رات کے 3 بج رہے ہوں یا دن کے 12، کسی بھی وقت میں وہ یہ نہیں چاہے گا کہ مساجد ویران ہوں. اور یقیناً انسان کا دل اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز ہے تو وہ کھینچا خود بخود مسجد کی طرف آئے گا. جہاں تک تعلق ہے دوسری بات کا، جی علماء کا کردار، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امام خواہ وہ عالم ہے یا نہیں. اس لیے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب صرف حافظ ہوتے ہیں، صرف قاری ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی گوناگون صفات دے کر نوازا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جب سے نبوت ملی اس وقت سے لے کر جب سے آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، جہاں اور بہت سی باتیں حضور پاک علیہ السلام کے منصب میں شامل تھیں، وہاں امامت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی خود کرائی. پھر آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، دیکھو بھائی سارے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی میراث درہم اور دنانیر نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی میراث علم ہوتا ہے. تو جس شخص علم کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑی میراث حاصل کر لی. تو جس انسان کے دل میں یہ جذبہ ہو گیا وہ ہم خود علم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی وراثت کو حاصل کرنے والے ہیں. اور دیکھیے وہ حدیث مت بھولیے گا اس موقع پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو بھائی تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت رکھنے والے بنو یا ان کی باتیں سننے والے بنو، فرمایا 5ویں مت بننا، ہلاک ہو جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول 5واں کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان سے بغض رکھنے والے. تو یہ تو انسان کی فطری میں سمجھتا ہوں تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ علماء سے عقیدت رکھے کہ اگر وہ خود عالم نہیں بن سکتا تو کم از کم عالم سے محبت، اور محبت کا ادنا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ہم اپنی دعوتوں کے اندر اور بہت سے مجمع کو اکٹھا کر لیتے ہیں وہاں پر ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء کو، اپنے ائمہ کو، مفتیان اکرام کو، ان کو بھی ہم ضرور بلایا کریں.
بالکل بالکل حافظ طارق، بہت بہت شکریہ، آپ سے بڑی اچھی باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے، اور آپ جیسے نوجوان آپ کو اپنا نام بتانا پسند فرمائیں گے؟ بھائی میں اسکواڈرن لیڈر شاہد میرا نام ہے، اور ایان ٹی وی پہ یہ چھوٹی سی ایک شمع ہم ہر سیٹرڈے کو روشن کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہیومینٹی کو، انسانیت کو پروموٹ کریں، اور بالخصوص چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے دل دکھتا ہے، تو کوشش ہم کرتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو مس کانسیپٹس ڈیولپ ہو گئے ہیں، جس میں قصور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اپنا ہے، کہ ہم نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنی ذات کو، اپنے معاشرے کو، یہاں تک کہ ہم نے اپنے بھائی بہن کو، سب کو مطلب پتہ نہیں کس کے حوالے کر دیا اور اپنی ذات کے اندر گم گئے، تو کسی طرح سے ہم ایک چھوٹی سی تبدیلی لا سکیں اور یہ احساس دلائیں کہ مسلمان ہونا ایک فخر کی بات ہے، اور مسلمان اگر کسی کہیں اسلام یا مسلمان کے بارے میں کوئی مس کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، تو ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت بھی ایجوکیشن، تھوڑی بہت بصیرت دی ہے، تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے حصے کی شمع جلائے اور اس مس کانسیپٹ کو دور کرے، بجائے اس کے کہ نعرے مارے، پتھراؤ کرے، اور دوسرے ملکوں کو، دوسرے ملکوں کے سربراہوں کو، یا دوسرے ملکوں کے یا نان مسلمز کو الزام تراشی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں اپنے گھر کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کوشش ہم ایان ٹی وی سے کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ میں آپ سے ضرور میں آپ کے اس اقدام کو خیر مقدم کہتا ہوں، اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور مجھے اس سے دلی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور اسی کے ساتھ ایک بات ضرور کہوں گا کہ میرا نام پورا حافظ طارق محمود ضرور ہے، لیکن حافظ کے ساتھ الحمدللہ میں عالم بھی ہوں اور مفتی بھی ہوں، تو اس لیے میں درخواست کروں گا کہ آئندہ مولانا اگر کہہ کر پکاریں گے تو اور اچھا ہوگا، اور اگر صرف طارق بھائی کہیں گے تب بھی کافی ہے۔ مولانا صاحب میں نادم ہوں کہ مجھے پتہ ضرور تھا، لیکن میری کم علمی ہے کہ حافظ میں بچپن سے یہ میری خواہش تھی کہ میں حفظ کر پاتا، کیونکہ جب مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ حافظ نہ صرف جنت میں خود جائے گا بلکہ ماں باپ کو بھی لے کے جائے گا، تو میری اس لیے میں تو حافظ کو بہت قدر اور احترام دیتا ہوں۔ بہرحال مولانا حافظ مولانا طارق قاسمی بھائی، انشاءاللہ ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے، اور آپ جیسے لوگوں کی تو ہمیں بہت ضرورت ہے، جو خاص طور پہ جو نوجوان ہیں اور مذہب کو سمجھتے ہیں، اور مذہب کا کیا مس کانسیپٹ دور، یعنی اس کے لیے بڑی جرات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اور اپنا اصل چہرہ آئینے میں دیکھنے کی ضرورت اصل میں ہم لوگ نہیں کرتے۔ بنیادی طور پہ ہم لوگ اپنا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، ہم دوسروں کو بدنام کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بہتر ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اور انشاءاللہ آپ جیسے نوجوانوں کے ساتھ تو مطلب میرا تو اگر کوئی کہتے ہیں نا کہ کہیں مجھے اکراس دا ٹنل کوئی روشنی کی کرن نظر آتی ہے، تو وہ نوجوان ہیں، اور وہ نوجوان خصوصی طور پہ جن کو دین سے لگاؤ ہے، تو مولانا طارق قاسمی صاحب، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور کانٹیکٹ رہوں گا۔ اگر آپ کی کوئی ای میل ہو تو ہمیں آپ اپنی ای میل ضرور بھیج دیجیے گا ayantv@gmail.com پہ، ayantv@gmail.com، اور انشاءاللہ یہ جو ہم شمع روشن کرتے ہیں، اس میں ہم آپ کی بات کو ضرور شامل کیا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ خوش رکھے۔ میں یہی آخر میں کہوں گا کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے